السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ کب عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا؟ ایف آئی اے نے یہ اندیا دے دیا ہے کہ کس وقت وہ عمران خان کو گرفتار کریں گے۔ اس کے علاوہ شہباز گل کی آج جو حالت تھی، جس طرح انہیں عدالت میں پیش کیا گیا، حکام نے ان سے مبینہ طور پر بدتمیزی بھی کی۔ وہاں پر عدالت نے شہباز گل کی حالت کو دیکھتے ہوئے جسمانی ریمانڈ جو ہے پیر تک اس کو مسترد کر دیا اور کہا فوری طور پر ان کو پمز میں داخل کرایا جائے اور منڈے کو ان کی رپورٹ دوبارہ عدالت میں پیش کی جائے۔ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کا ایک بہت زبردست فیصلہ آ گیا۔ اس میں کراچی میں جو سندھ میں دوسرا مرحلہ تھا 28 اگست کو، وہ ہوئے گا۔ ایم کیو ایم اس کے خلاف سپریم کورٹ میں گئی اور یہ کہا کہ انتخابات ابھی نہیں ہونے چاہیے، حلقہ بندی ہونی چاہیے نئی، اور یہ سینسز ہونا چاہیے نئے۔ لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن عوام کا مینڈیٹ جاننے کا طریقہ ہے، اس پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور 28 اگست کو کراچی، حیدرآباد اور دیگر شہروں میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے۔ ایک کھلبلی مچ گئی ہے حکمران اتحاد میں۔ ایم کیو ایم نے اپنی جگہ رولا ڈالا ہوا ہے اور پیپلز پارٹی والے بھی بلبلا رہے ہیں، کیونکہ جو اس وقت سچویشن ہے وہ عمران خان کے حمایت میں ہے۔ سندھ کے شہری علاقے بھی عمران خان کی حمایت میں بات کر رہے ہیں۔ یہ سارے میرے موضوعات ہیں آج کے ویلاگ میں، جن میں آپ کے ساتھ میں گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے، اب یہ بات نظر آنے لگ گئی ہے کہ ایف آئی اے نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ عمران خان کو اور اسد عمر دونوں کو گرفتار کریں گے۔ انہوں نے ایف آئی اے نے عمران خان کو نوٹس جاری کیا تھا، جس میں ان سے ریکارڈ مانگا تھا 1996 سے اب تک جو ممبر سازی ہوئی ہے ان سب کی تفصیل دیں، جو ڈونر ہیں ان کی تفصیل اور ان کے شناختی کارڈ دیں، اور جتنے بھی بینک اکاؤنٹس ہیں وہ سارے کے سارے وہ انفارمیشن انہوں نے عمران خان سے مانگی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2002 کے تحت یہ انفارمیشن آپ نہیں لے سکتے، اور میں آپ کو انفارمیشن دینے کا پابند نہیں ہوں۔ آپ اس نوٹس کو واپس لیں 2 دنوں کے اندر، وگرنہ میں عدالت میں آپ کے خلاف کارروائی کروں گا۔ ایف آئی اے والوں نے دوبارہ نوٹس دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کے ذرائع نے آج یہ میڈیا کو خبر لیک کی ہے، اور بنیادی طور پر یہ جو سب کچھ وہ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس نے بھی آج تک پی ٹی آئی کی مدد کی ہے، ان کو پیسہ دیا ہے، ان کا ڈیٹا وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا ہے ایف آئی اے کے ذرائع نے، یہ خبر میڈیا کو لیک کی گئی ہے کہ ہم 3 نوٹسز کے بعد گرفتاری کریں گے عمران خان کی۔ پہلا نوٹس آ گیا، اس کو انہوں نے ریفیوٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ پاکستان کے قانون کے تحت مجھ سے یہ انفارمیشن آپ نہیں لے سکتے، میں آپ کو یہ انفارمیشن دینے کا پابند نہیں ہوں، ایف آئی اے کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ جو ہے اس کے یہ متصادم ہے۔ ایف آئی اے نے عمران خان کے اس بیان کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم دوبارہ نوٹس بھیج رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ 3 نوٹسز کے بعد ہم کسی بھی شخص کو جو ہمیں جواب نہیں دیتا ہم گرفتار کر لیں گے۔ اور دوسری جانب جو مریم اورنگزیب ہیں، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ پہلے نوٹس کے بعد ہی ایف آئی اے کو چاہیے کہ وہ عمران خان کو گرفتار کر لے۔ تو اب یہ اندیا دے دیا ہے ایف آئی اے نے کہ 3 نوٹسز کے بعد وہ عمران خان کو گرفتار کریں گے۔ عمران خان کا جواب ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے، اور انفارمیشن جو وہ مانگ رہے ہیں وہ بنیادی طور پر عام آدمی بھی اگر اس میں کوئی شامل ہے، جس نے بھی پی ٹی آئی کی آج تک مدد کی ہے، پیسے دیے ہیں، اس کا شناختی کارڈ، اس کا ایڈریس، اس کا ٹیلی فون نمبر مانگ رہے ہیں۔ اور ایسی انفارمیشن ہے جو پاکستان میں جو قانون ہے پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے، وہ ایف آئی اے کا مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن وہ یہ ساری انفارمیشن مانگ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب نے اس کو دینے سے انکار کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جنگ عدالت میں جائے گی، کیا عمران خان ایف آئی اے کا یہ جو نوٹس ہے اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ یہ بتایا حکام نے جو تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں کہ بالکل جو قانونی آپشن ہے یہ کھلی ہے، اور عمران خان وہ انفارمیشن بالکل نہیں دیں گے جو ایف آئی اے پی ٹی آئی کے ڈونرز کو، ان کے سپورٹرز کو، یا ان کمپنیوں کو جنہوں نے پیسے دیے ہیں کبھی
ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو تنگ کرنے کے لیے اس انفارمیشن کو وہ استعمال کرے. ایسا بالکل وہ ایسی انفارمیشن نہیں دیں گے. اور پھر 1996 سے اگر آپ یہ کہیں کہ ہمیں ایک ایک بندے کا ریکارڈ چاہیے جس نے پیسے دیے ہیں، تو 1996 سے اب تک 2022 میں بہت 26 سال کا ٹائم ہے. اس میں کچھ لسٹیں ہو سکتا ہیں شروع کی ایسی ہوں جو نامکمل ہوں، تو اس بنیاد پر بھی ایف آئی اے عمران خان صاحب کو پکڑنے کی کوشش کرے گا کہ جناب انہوں نے انفارمیشن ہمیں پوری نہیں دی اور ہم نے وہ انفارمیشن ریکور کرنی ہے. جیسا کہ شہباز گل والے معاملے پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹیلی فون ریکور کرنا ہے، لیپ ٹاپ ریکور کرنا ہے، حالانکہ ان کا فون، ان کا سارا لیپ ٹاپ وغیرہ ان کے جو پاس تھا وہ ایف آئی اے نے ریکور کر لیا تھا. اور آج شہباز گل صاحب کو پیش کیا گیا راجہ فروخ، جو یہاں پر جو عدالت ہے ایڈیشنل سیشن جج کی، تو وہاں پر ان کو بڑی بری حالت تھی، ویل چیئر پر تھے، آکسیجن ان کو لگی ہوئی تھی، لیکن پولیس نے احاطہ عدالت میں سب کے سامنے جو ماسک تھا وہ ان سے چھین لیا. اور وہاں پر پولیس حکام نے ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کی سارے میڈیا کے سامنے. ان کو سانس نہیں آ رہی تھی، وہ بڑی آہیں بھی بھر رہے تھے، ان کو کھچ کھچ کے سانس آ رہا تھا اور تکلیف میں، اذیت میں تھے، ایک طرح سے رو بھی رہے تھے. عدالت نے جب ان کی یہ حالت دیکھی اور استفسار کیا کہ کیا آپ ان کو ایمبولنس میں لے کے آئے ہیں، تو یہ بتایا پولیس نے ہاں جی ایمبولنس میں لے کے آئے ہیں، لیکن جناب یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور یہ ڈرامہ کر رہے ہیں اور یہ رونا دھونا ڈالا ہوا ہے، یہ جو تحقیقات ہیں اس کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، تعاون نہیں کر رہے. تو جج صاحب نے، راجہ فاروق صاحب نے یہ کہا کہ اگر یہ بالکل ٹھیک تھے تو آپ انہیں ایمبولنس میں کیوں لے کے آئے، اور اس وقت ان کی جو یہ حالت ہے یہ کیوں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کو لے کے جائیں فوراً واپس پمز میں، اور ان کا دوبارہ، ان کا جو سانس کا ایشو ہے اس کا آپ دیکھیں اور ان کا دوبارہ طبی معائنہ کرایا جائے، منڈے تک ہمیں رپورٹ دی جائے. اور یہ کہا عدالت نے کہ ابھی تک جو 2 دن تھے فزیکل ریمانڈ کے وہ ابھی شروع نہیں ہوئے، کیونکہ شہباز گل صاحب ابھی اسلام آباد پولیس کی انویسٹیگیشن میں شامل نہیں ہوئے، وہ ابھی ہاسپٹل میں اپنا علاج کروا رہے ہیں. لیکن آج جو ان کی حالت تھی پورے میڈیا نے دیکھی، پورے پاکستان نے دیکھی، انتہائی افسوسناک حالت. لیکن ایک جو اس وقت لگ رہا ہے پی ٹی آئی کے جو الزامات ہیں بالکل صحیح ہیں کہ ایک فیشسٹ گورنمنٹ ہے جو اپنے مخالفین کو دبانا چاہتی ہے، اور یہ جو پی ٹی آئی کی اپریہنشن کے مزید تشدد کر کے اپنی مرضی کا بیان لینا چاہتی ہے، جو آج پولیس کا رویہ تھا بالکل اس سے یہ واضح تھا، اس سے یہ ظاہر تھا کہ انتہائی ڈسکریمنیٹری ہے. ان کے دلوں میں کوئی مرسی یا کوئی رحم نہیں ہے شہباز گل کے لیے، اور وہ آگے آنے والا وقت اگر وہ فزیکل ریمانڈ میں جاتے ہیں اسلام آباد پولیس کی کسٹڈی میں تو ان کے ساتھ سختی ہوگی، یہ نظر آ رہا تھا آج. دوسرا، میں نے آپ کو بتایا کراچی میں ایم کیو ایم گئی تھی، بنیادی طور پر تو انتخابات ملتوی کرانے کی بات تھی. بہانہ یہ بنایا کہ جی مہاجروں کو گنا نہیں گیا، سینسس ٹھیک نہیں ہوئی، حلقہ بندیاں ٹھیک نہیں ہیں، تو اس لیے اس کے لیے سپریم کورٹ آرڈر کرے. سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم کوئی الیکشن ملتوی نہیں کریں گے. 28 اگست کو یہ مرحلہ ہے دوسرا بلدیاتی انتخابات کا کہ پولنگ ہوئے گی اس میں، اور آپ اگر کوئی پرابلم ہے، آپ کو کوئی شکایت ہے تو آپ متعلقہ فورم پر جائیں. اس سے ایم کیو ایم کے اندر کھلبلی مچ گئی ہے، پیپلز پارٹی کے اندر پریشانی آ گئی ہے. اگرچہ ایڈمنسٹریشن پیپلز پارٹی کے پاس ہے کیونکہ سندھ میں گورنمنٹ ان کی ہے، لیکن جو اس وقت عمران خان کی پاپولیرٹی ہے کراچی شہر میں اور حیدرآباد جو اربن ایریاز ہیں جہاں پر اب الیکشن ہو رہے ہیں، وہاں پر بھی عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے اس سے حکمران اتحاد بہت پریشان. بڑی کوشش کی انہوں نے کہ کسی طریقے سے بچ جائے الیکشن سے، لیکن بچت نہیں ہو سکی، اور الیکشن 28 اگست کو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ ضرور کروایا جائے. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.